الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوسرے سپارے کے شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی تبدیلی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے حکم دینے سے پہلے اللہ تبارک نے فرمایا کہ ہم جب تبدیل کعبہ کا حکم دیں گے تو بہت سارے بے وقوف یعنی یہودی منافقین اس پہ اعتراض کریں گے کہ جس قبلے پہ یہ تھے اس قبلے سے کس چیز نے انہیں موڑ دیا دوسرے قبلے کی طرف، بیت المقدس سے بیت اللہ کعبہ کی طرف کس چیز نے انہیں موڑ دیا؟ اس کا جواب نہیں دیا کہ آپ کہہ دیں کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، ساری سمتیں اللہ کے لیے، جس طرف اس کی مرضی ہے حکم دے دیں، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل قبلہ کی چند حکمتیں ذکر کی۔ ایک حکمت تو یہ کہ ہم جان لیں کہ کون اس حکم میں تعمیل کرتا ہے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے تعمیل کرتا ہے، اور کون ہے جو خواہ مخواہ اعتراضات کرتا ہے۔ ایک حکمت تو اللہ نے یہ ذکر کی، اور دو حکمتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی آیات میں ذکر کی۔ ان میں سے پہلی حکمت یہ کہ قبلہ مقرر ہونا کسی امت کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکمیل نعمت ہے، تکمیل نعمت، تاکہ سارے مسلمان جہاد میں ایک ہو جائیں، ایک جہاد کی طرف متحد ہو جائیں اور ان کی توجہ حاصل ہو جائے، مسلمانوں کو توجہ حاصل ہو جائے اور ایک جہاد کی وجہ سے ان میں اجتماعیت پیدا ہو، اتحاد پیدا ہو، نظم پیدا ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو، قبلے کی طرف کرو، قبلہ اللہ نے مقرر فرمایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قبلہ مقرر فرمایا جو رسول اللہ کی دلی چاہت تھی، وہ قبلہ مقرر فرمایا جو بین الاقوامی قبلہ تھا، سارے انبیاء کا۔ بیت المقدس بین الاقوامی نہیں، وہ قومی قبلہ تھا، بعض انبیاء کا قبلہ تھا، سب کا نہیں۔ اور یہ بین الاقوامی عالمی قبلہ تھا کہ ساری کے ساری قوموں، سارے کے سارے انبیاء کا یہ قبلہ تھا۔ پھر یہ سارے کے سارے قبلوں میں افضل تھا، سارے کے سارے قبلوں میں افضل تھا۔ پھر ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقرر فرمایا۔ تو گویا کہ رب کی طرف سے قبلہ کا مقرر ہونا، جس کی وجہ سے انسان کو عبادت میں توجہ پیدا ہو، اس امت کے افراد میں اتحاد پیدا ہو، اجتماعیت پیدا ہو، نظم و ضبط ہو اور باہمی محبت ہو، تو ظاہر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
جو سارے قبلوں میں افضل بھی ہو. تو اس لیے اللہ تبارک نے فرمایا کہ قبلہ مقرر ہونا اور پیش عالیشان قبلہ مقرر ہونا، بین الاقوامی قبلہ مقرر ہونا، سارے قبلوں سے افضل قبلہ مقرر ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکمیل نعمت ہے. تکمیل نعمت ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دین مکمل کر دے، پورا کر دے، پورا کا پورا دین دے دے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. جیسے ادیان تو آتے رہے، لیکن وہ دین جو مکمل ہوا تو اس آخری دین، جس لیے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج ہم نے تمہارے واسطے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اس طرح ہم نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمہارے لیے مکمل کر دی. اب اس کے بعد نہ دین تبدیل ہوگا، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نئی کتاب آئے گی، اور نہ کوئی نبی آئے گا. وہاں پہ بھی اللہ تبارک کو تکمیل نعمت کی بات کی، اور یہاں تبدیلی قبلے پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکمیلی نعمت کی بات کی. تو فرمایا کہ قبلہ ہم نے اس لیے تبدیل کیا تاکہ میری نعمت کی تکمیل ہو جائے. اور تیسری اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ ذکر کی تاکہ یہود کو تمہارے اوپر کوئی الزام نہ ہو، کہ وہ کہہ دیں بھائی جب یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہمارا دین سچا ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا ہی دین سچا ہے، ہمارے دین پر حق ہے. یا پھر یہ کہہ دیں کہ جب قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جو ہمارا قبلہ ہے، تو پھر ہمارے دین کو بھی مانے نا. پھر تو ہمارا سارا دین، اس پر سارا دین سچا ہے، تو پھر سارے دین کو مان لیں. کل یہ نہ کہہ دیں. اللہ تبارک نے فرمایا کہ اس الزام سے تمہیں بچانے کے لیے میں نے قبلہ تبدیل کیا. اور اللہ تبارک نے فرمایا جن لوگوں کو خواہ نکتہ چینی کی عادت ہو، نکتہ چینی کی بڑی ہو، وہ نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں، اگرچہ وہ اندر سے جانتے ہیں ہم حق پہ نہیں. جیسے یہودی وہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے کی طرح پہچانتے تھے، بیٹے کی طرح. جیسے آدمی کو بیٹے کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، ایسے ہی پہچانتا ہے یہ وہ نبی ہے جن کی پیشن گوئیاں ہماری کتاب میں ہوگی، جن کی نشانیاں، ان کی امت کی نشانیاں، دین کی نشانیاں، کتاب کی نشانیاں ہماری کتاب میں ہیں. اس طرح جو وہ بالکل یقین کے ساتھ جانتے تھے، جیسے کوئی آدمی اپنے بیٹے کے بارے میں جانتا ہو. اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے پر کسی باپ کو شک نہیں ہو سکتا، تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے، بین الاقوامی نبی ہونے اور امام الانبیاء ہونے پر بھی کوئی شک نہیں ہو سکتا. ان کی جو ہے وہ کتابوں میں اس کا ذکر ہے. تو لیکن اس کے باوجود کیا کرتے تھے، اس کو چھپاتے تھے. بہرحال کیوں؟ وہ منصف مزاج نہیں تھے، نکتہ چین تھے، خواہ اعتراض، تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے خواہ اعتراض کرتے ہیں. جیسے جس کو مخالفت بنائے مخالفت کہا جاتا. ایک آدمی کی کسی آدمی سے لگتی نہیں تو صرف اس وجہ سے کہ لگتی نہیں اس کی مخالفت کرتا ہے، وہ ٹھیک بات کرتے تو بھی مخالفت. تو ایسے ہی یہ لوگ بھی تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قبلے کا حکم جو ہم نے تبدیل کیا، تو اس کی ایک علت و حکمت یہ بھی ہے کہ کل یہ لوگ اعتراض نہ کر سکیں، تمہارے خلاف باتیں نہ کر سکیں. یہ نہ کہہ سکے دیکھو یہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے قبلے کی، اس کو بولے ہمارا مذہب سچا. اور پھر یہ نہ کہہ سکے تو پھر ہمارا پورا دین کیوں نہیں مانتے؟ اگر قبلہ جو ہے ہمارا، قبلے میں ہمارے مذہب کی تصدیق کرتے ہیں کہ سچا ہے، تو پھر پورے اس میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ تو ایک یہ حکمت. اور ادھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جو میں نے پڑھی، آخری جو حکمت ذکر کی ہے کہ تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. یہ بیت اللہ
یہ مرکزی ہدایت ہے، یہ مرکزی ہدایت ہے، پوری دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، لہذا تمہیں ہدایت مل جائے، یہ ذریعہ ہدایت ہے بیت اللہ۔ جہاں ہدایت کے ذرائع اور ہیں وہاں بیت اللہ بھی، کیونکہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات، اور جب اس کے ارد گرد گھومتا ہے، طواف کرتا ہے، تو اس کا دل پلٹ جاتا ہے، اگر دل سے ہو، اخلاص سے ہو، اللہ کی رضا سے ہو، تو اس کا دل پلٹ جاتا ہے۔ یہ اس کی تاثیر ہے، ذریعہ ہدایت بھی ہے بیت اللہ، ذریعہ ہدایت ہے، لیکن رب نے بتایا کہ بیت اللہ ذریعہ ہدایت ہے، جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی برکت سے اسے ہدایت ملے گی۔ اور یہ بھی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مرکزی ہدایت ہے، کہ ہدایت وہاں سے پھیلی ہے، ایک ہمارا آخری دین، ہماری آخری کتاب وہیں پہ نازل ہوا ہے، وہیں پہ نازل ہوا ہے، وہیں سے پھیلا ہے۔ پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آج جو میں نے آیات پڑھی ہے، ان میں 3 مرتبہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، 3 مرتبہ۔ تو اس کی توجیحات انہوں نے یوں کی کہ پہلی مرتبہ حکم ہے ان لوگوں کو جو حدود حرم میں رہتے ہوں، دوسری مرتبہ حکم ہے ان لوگوں کو جو عرب میں، سرزمین عرب میں رہتے ہوں، اور تیسری مرتبہ حکم ہے ساری کی دنیا کے لوگوں کے واسطے، ساری کی دنیا کے لوگوں کے واسطے۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جو حکم دیا وہ تو رسول اللہ کی چاہت کی وجہ سے، دوسری مرتبہ جو حکم دیا وہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ حکم دیا گیا تھا چاہت کی وجہ سے، اس میں اس کی پیشن گوئیاں تھیں، اس میں اس کی پیشن گوئیاں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا، اور بہرحال اللہ نے خود قرآنی آیت میں اس کو تکمیل نعمت قرار دیا، ہدایت کا ذریعہ قرار دیا، اور اپنے بندوں کو جانچنے کا اور پرکھنے کا ذریعہ قرار دیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اصل تو اللہ کا حکم ہے، کسی چیز کے اندر اگر تقدس پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے، کسی چیز کی ذات میں کوئی تقدس نہیں ہے، ذات میں کوئی کمال نہیں ہے، اگر کمال کسی چیز میں پیدا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، تقدس کسی چیز میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اور حکمتیں بیان فرمائی، وہاں یہ حکمت بھی بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے کون اس کی بات مانتا ہے، کون نہیں مانتا، کون تعمیل حکم کرتا ہے، کون تعمیل حکم نہیں کرتا۔ بس یہی بات ہے، علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کو اگر سمجھ آ جائے کہ اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے ہی کسی چیز میں تقدس پیدا ہوتا ہے، کوئی چیز مقدس بنتی ہے، کوئی چیز جو ہے عبادت بنتی ہے، عبادت بنتی ہے، اور کوئی چیز میں کمال پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے ہی کسی چیز کا کمال ختم ہو جاتا ہے، یا وہ کمال والا نہیں رہتا جب اللہ اس کو منسوخ کر دیتا ہے۔ تو اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اور انسان کی عقل میں اللہ کے حکم کی حکمت آئے یا نہ آئے، وہ اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس کی تعمیل ہے۔ یہ بات قرآن نے، انبیاء نے، کتابوں نے، علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے یہی بات سمجھائی، اور جس دن انسان کی عقل میں یہ بات آ جائے گی، دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی کہ اصل چیز اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کا حکم ہو تو ہمیں تعبیر کرنا چاہیے، اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا عادی ہو جائے نا انسان، یہ انسان پھر
کمال کو پہنچ جائے گا، عروج کو پہنچ جائے گا، پھر اللہ کا ایسا محبوب بن کے دنیا میں رہے گا کہ لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرے گا۔ یہ محبوب الصلحاء، علماء اور عوام ہو جائے گا، بلکہ یہ محبوب کل کائنات ہو جائے گا۔ اگر یہ اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کے اس میں پھر تعویلیں نہ کرے، تعویل چون چرا نہ کرے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کے فوراً تعویل حکم کر دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باکمال بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک امت کے لیے ایک جہت ہوتی ہے، وہ مولیہ وہ اس کی طرف منہ کر رہا ہوتا ہے۔ بھلے یہ کوئی قابل اعتراض بات تو نہیں ہے کہ مسلمانوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کے بیت اللہ کی طرف منہ کر دیا، تو اب اس پہ اعتراضات شروع کر دیں، یہودی اہل کتاب اعتراضات شروع کر دیں۔ ہر امت کے لیے قبلہ ہے، جیسے ان کے لیے قبلہ بیت المقدس ہے، ان کے لیے قبلہ بیت اللہ ہو گیا، اور اس طرح ہر ایک امت وہ ایک جہت کی طرف منہ کر کے عبادت کرتی ہے، خواہ اس کی وہ جہت صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتی ہے یا عبادت کرتی ہے، جو بھی ان کی بات کا طریقہ ہو، ایک جہت کی طرف۔ اگر مسلمانوں نے کر دیا تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، قابل اعتراض بات تو نہیں ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اور میں اصل جہت نہیں ہے، یہ تو ایک فروعی چیز ہے، فروعی چیز بدل سکتی ہے، اصل جو چیز ہے، مقصودی جو چیز ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ ذاتی جو چیز ہے، ذاتی اور مقصودی چیز، وہ اللہ کی عبادت ہے، لہذا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہاں ایک جہت پہ اکٹھے کیا، اور پھر کہا قیامت تک آنے والے لوگ، قیامت تک آنے والے لوگ وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، تو ایسے ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی قادر ہے کہ تمہیں قیامت کے لیے اکٹھا کر کے لے آئے، قیامت کے لیے، محشر کے دن کے لیے اکٹھا کر کے لے آئے، اور اپنے سامنے کھڑا کر دے، اور پھر پوری زندگی کا اور کیا کا حساب ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا، پھر آگے اللہ تبارک نے 3 مرتبہ حکم دیا، وہ جس کی حکمت میں نے بیان کی، کہ ایک حدود حرم کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے، دوسرا پورے عرب کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے، اور تیسرا پوری دنیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، تیسرا حکم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں بھی آپ نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو رخ کرے اپنا، پھیر دے اپنے رخ کو مسجد حرام کی، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہ البتہ برحق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ حکم رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر ان کاموں سے تم کرتے ہو، کوئی مانتا ہے وہ بھی جانتا ہے، نہیں مانتا وہ بھی، جو عمل کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں کرتا وہ بھی جانتا ہے، اللہ اس کا اللہ صلہ دے گا دنیا آخرت دونوں میں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس آپ اپنا رخ پھیر دیں مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، ان 2 میں تو خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرے میں پھر خطاب ہے عام مومنوں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو بس پھیر دو اپنے رخوں کو اس مسجد حرام کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے واسطے تمہارے اوپر کوئی حجت، کوئی الزام، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ہاں مگر ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے ظالم ہے، جو ان میں سے ظالم ہے، ضدی ہے، نادی ہے، درم ہے، متعصب ہے، نقطہ چین ہے، خواہ مخواہ، ایسے لوگ تو اعتراض کرتے رہتے ہیں حلال میں۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، بس آپ ان سے نہ ڈریں، ان سے نہ ڈریں، ان کے اعتراض سے، ان کی باتوں سے، وَخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈریں، میرا خوف مد نظر رہے۔ اللہ کا خوف ہوگا تو دنیا والوں کا، بندوں کا خوف اللہ خود دور کر دے گا۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے
تو اللہ غیر کا خوف اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ ایک دل میں دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، غیر کا خوف اللہ نکال دیتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں مکمل کروں اپنی نعمت تمہارے اوپر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، تمہیں ہدایت مل جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد